موجودہ عدالتی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر عمران خان کب تک قید میں رہیں گے؟ حقیقی آزادی مانگنے والے کو قید کی سزا کیوں ملی؟ یہ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور اس ریاست کا نظام عوام کے سامنے بالکل ننگا ہو گیا۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے لیکن یہ ماں اپنے ہی بچوں کو کھا گئی اور کچھ کے ساتھ کس نوعیت کی زیادتی کی، آج اس گورکھ دندا میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ نظریں جمائے ہوئے ہے، وکلا کوشش کر رہے ہیں لیکن بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، کیونکہ عدالت نے کہہ دیا ہم ان کو ضمانت دیتے ہیں، عمران خان کو ریلیز کرتے ہیں، لیکن 200 ایف آئی آر جو تھی ان میں سے جو کچھ اور ایف آئی آر ہیں، سائفر کا کیس، القادر نیب کا کیس، ان چیزوں کو وجہ بنا کے عمران خان جو ہیں ان کو بحال نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ وہ ریلیز نہیں ہوں گے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر عمران خان جو ہیں وہ کب تک قید رہیں گے اور کیسے وہ باہر آ سکتے ہیں اور ان کی آخری امید کیا ہے؟ اوپر تو آسمان پہ بیٹھے اللہ کی طرف سے امید ہے، وہ بہتر کر سکتا ہے، اور دنیا میں جو عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے، جو عدلیہ ہے، وہاں سے عمران خان صاحب کو امید ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا سائفر کیس کے اندر جس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اس میں ریمانڈ لے رکھا ہے کل تک، جو 30 اگست ہے اس وقت تک وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یہ جسمانی ریمانڈ کی تعریف کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، یہ کیوں دیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر ایسے کیوں اور بیرونی دنیا کے اندر ایسے کیوں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ طے ہے کہ عمران خان کل تک تو جیل میں رہیں گے، اور جب تک جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے اس وقت تک آپ جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن عدالت میں نہیں دے سکتے۔ اگر دے بھی دیں تو جسمانی ریمانڈ کی مدت تک جو بیل ہے، ضمانت ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کل شام تک تو جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہو جائے گی سائفر کیس کے اندر، تو پھر 31 اگست کو یعنی کہ بروز جمعرات جو ہے عمران خان کی ضمانت ہو جانی چاہیے، مگر اس میں ایک اور کیس آڑے آئے گا جس کو کہتے ہیں نیب کے پاس کیس ہے القادر ٹرسٹ۔ یہ جو 200 ایف آئی آر ہوئی تھی، ان کو ہم بار بار رپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ مختلف کیسز تھے، ان میں تو عمران خان صاحب نے ضمانتیں کروا لی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا۔ 30 اگست تک تو جسمانی ریمانڈ ہے، 31 تک جو ہے وہ ضمانت ہو جانی چاہیے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے جسمانی ریمانڈ لے لیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جو نیب ہے وہ ان کو گرفتار کر لے۔ تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ تو 16 ستمبر کو آج سے 18 دنوں کے بعد گھر چلے جائیں گے، اپنے منصب سے ہٹ جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کو جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار ہے، اور اوپر سے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کے جانے کا اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا انتظار ہے۔ اب اگر قاضی فائز عیسیٰ آ جاتے ہیں اور عمر عطا بندیال صاحب چلے جاتے ہیں، اور ایسے دورانیے میں عمران خان کے کیسز ایسے چلتے رہتے ہیں اور 1 مہینے تک عمران خان باہر نہیں آتے، یا 1 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے، تو پھر یہ حالات بڑے گمبھیر ہوں گے۔ چونکہ آج بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ایک نیا جال ہے، ایک بڑی گیم ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ورست ترین چیزیں ہوں گی جس کے تحت کیا کیا جائے گا کہ اسی طرح سے کھیل کھیلا جائے گا کہ جیسے ضمانتیں دے دیں گی عدالتیں، لیکن اس کے باوجود نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی اور لوگ باہر نہیں آئیں گے، عام لوگ ہوں یا خاص لوگ ہوں، سبھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہوا۔ پہلے نواز شریف صاحب نے نعرہ ایجاد کیا کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد وہ جیل میں گئے، فارغ ہوئے وزارت عظمیٰ کے منصب سے، پھر نعرہ لگایا، جیل سے پھر لندن پہنچے، علاج کروانا تھا، آج بھی بیرونی دنیا میں ہیں۔ ایک طرح سے کچھ تو وہ اپنی مرضی سے ہیں اور پلس وہ مجبوری سے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت میں سے نواز شریف جو ہیں وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ ملک بدر کیے گئے ہیں، جہاں ان کی اپنی مرضی شامل تھی وہیں پہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کے پیش نظر وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے۔ وہیں پر اسی نعرے کو جدت اس میں ڈالتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی مانگی۔ اب جس شخص نے حقیقی آزادی مانگی اور ثابت ہوا کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی چاہیے، وہ حقیقی آزادی مانگنے والے عمران خان جو ہیں وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ضمانت کے باوجود باہر نہیں آ رہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کے محافظ ہوتے ہیں، لیکن یہاں
عوام جو ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، اور جو محافظ تھے وہ تو ان کے جانی دشمن بن گئے، اور عوام کے درمیان اور قانون نافذ کرنے والے محافظوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا تو پہلے سے تھا، اب اس کے اندر مزید جو ہے وہ بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ اعتبار کوئی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو، ان اداروں کو ایک اور ادارہ ہے طاقتور جو ان کو استعمال کرتا ہے۔ پھر جو ریاست ماں جیسی تھی، اس ریاست نے اپنے بچوں کو نگل لیا۔ مثال کے طور کے اوپر اسی ماں نے اپنے ہی بچی کو، جن کا نام فاطمہ جناح ہے، بیٹی کو غدار قرار دے دیا۔ یہی ریاست ماں جیسی جو ہے، یہ نواب اپنے ذوالفقار علی بھٹو کی جان لے لی اس ماں نے۔ اسی ماں نے ریاست نے لیاقت علی خان کی جان لے لی۔ پھر کیا ہوا کہ لیاقت علی خان، جب آپ حیران ہوں گے کہ مقتول جو تھا وہ بعد میں مرا اور قاتل پہلے مر گیا جس نے گولی ماری تھی۔ یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے، کبھی کوئی فلم بنائے، کوئی ناول لکھے تو اس کے اندر ان چیزوں کا اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اسی ریاست نے محتمہ بینظیر بھٹو شہید کی جان لی۔ پھر اسی ماں نے نواز شریف، زرداری، جتنے لوگ تھے ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا۔ پھر اسی ماں نے نواز شریف کو بھی شہباز شریف سمیت آج عمران خان کو بھی جیل میں ڈالے رکھا ہے۔ اور ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ماں اپنے بچوں کو خود کھا رہی ہے۔ یہ ماں نہیں ہے، یہ ریاست نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ ایک کھلواڑ ہے جس کے اندر کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ کوئی گھر بھی جو ہے وہ کسی ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس میں احترام کیا ہے؟ قرآن نے بتایا، یہ تمہارا ابو ہے، یہ تمہاری اماں ہے، یہ تمہاری پھپھی، چچا، ماما، رشتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی حقوق و فرائض کیا ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ بچے پیدا ہو گئے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کو شادی کروانی ہے، جب بالغ ہو جائیں تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ریاست پاکستان کے اندر کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، اور کسی چیز کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو جب کسی دیش کے اندر، کسی ریاست کے اندر، کسی ملک کے اندر، اور وہ بھی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین اور قانون کی پاسداری نہ ہو، اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، طاقتور جو ہے وہ کمزور کو دبانے کی کوشش کرے، اور ایک طاقتور جو ہے وہ باقیوں کو قیدی بنا لے، بندی بنا لے، ان کو اجازت نہ ہو مرضی سے سیاست کرنے کی، حکومتیں کرنے کی، جمہوریت کو آگے لے کے جانے کی، عوام کو شعور دینے کی، عوام کو تعلیم دینے کی، عوام کو بیسک جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، صحت، پانی، سڑکیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور ان کو ان پڑھ اور جاہل رکھنے کی کوشش کی جائے، تو پھر وہاں پہ نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ لیکن 21ویں صدی کے اندر فرق یہ ہے، اور 70 اس کے دور میں، کہ یہاں آج عوام کو شعور حاصل ہے، تعلیم کے بغیر شعور حاصل ہے۔ یہ کیسا شعور ہے؟ عام لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ اس ریاست کا نظام کس کے چنگل میں ہے، لوگوں کو کس سے آزادی چاہیے، کیوں حقیقی آزادی مانگتے تھے، اور یہ سارے حالات یہاں تک پہنچے کیوں ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر کیا ہوا کہ آج ریاست کا نظام بالکل ننگا ہو چکا ہے، اور عوام کے سامنے ہر ایک چیز عیاں ہے۔ اب عوام سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نظام کو بدلنے کے لیے نواز شریف صاحب میدان میں آئے، ووٹ کو عزت دلوانے کی کوشش کی، لیکن کمپرومائز ہو گئے۔ زرداری صاحب نے مکے دکھائے، کہا کچھ چند الفاظ، لیکن اس کے باوجود بے بس اور لاچار دکھائی دیے۔ چونکہ ان دونوں سیاسی رہنماؤں کی اور سیاسی جماعتوں کی چونکہ لمبے عرصے سے اقتدار میں رہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو جانتے بھی بہتر تھے، مگر اس کے باوجود کمزوریاں تھیں دونوں کی ایک دوسرے کے پاس۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اپنی کمزوریوں کی آڑ میں جو تھا وہ لڑکھڑ آ گئے۔ اب عمران خان میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ یہ ضدی کہیں، انا پرست کہیں، دلیر کہیں، کرپٹ نہیں تھے، اور چیزیں نہیں تھی۔ یہ بکنے اور جھکنے والا بندہ نہیں ہے، اس کو اپنی سیلف رسپیکٹ کا پتہ ہے، اور پلس یہ ملک، قوم اور عوام کی خاطر آگے بڑھے تھے۔ مگر جس نے ملک اور قوم اور عوام کی خاطر چیزیں کرنی تھی وہ جیل میں ہے، اور عوام باہر ہیں، اور آزادی مانگنے کی قیمت چکانا پڑی ان کو۔ پھر جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ اکثر دیکھتے اور سنتے ہوں گے جی کہ 4 روز کے لیے جو چند خواتین ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ ہو گیا، عمران خان کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادارے جو ہوتے ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے FIA ہے، چاہے نیب ہے، وہ استدعا کرتی ہے، یہ قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے اس بندے کا، چونکہ اس کے اوپر یہ الزام ہے، تو یہ لہٰذا بات مان نہیں رہا، اور ہم نے ان سے بات کرنی ہے، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، یعنی کہ سادہ لفظوں میں تفتیش کرنی ہے۔ تو یہ جو جب تفتیش ہوتی ہے بیرونی دنیا کے اندر، تو 24 گھنٹوں سے زیادہ یا میکسیمم 48 آورز، یعنی کہ 2 دن سے زیادہ آپ کسی بھی بندے کو، بلکہ 48 آورز نہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی برطانیہ کے اندر کسی شخص کو آپ
तफ्तीश के लिए अगर लेके जाएँ तो उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, अगर रखें तो आपको अदालत को बताना पड़ता है कि ये इतनी बड़ी थ्रेट है, इतनी बड़ी धमकी है, तो फिर चीज़ें की जाती हैं। जिस्मानी रिमांड की तारीफ़ ये है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ आइन नहीं है, जहाँ कानून नहीं है, इस बंदे को हम अपने पास रखेंगे। जिस्मानी रिमांड ये है कि हम उसको गालियाँ भी दे सकते हैं, हम उसको सवाल भी कर सकते हैं, हम उसको लित्तर भी मार सकते हैं, हम उसको छित्तर भी मार सकते हैं, हम उसको नंगा भी कर सकते हैं, हम उसके नाज़ुक अज़ा जो होते हैं उसके ऊपर करंट भी लगा सकते हैं, हम हर वो अज़ियत दे सकते हैं जिसके तहत हम उससे बात निकलवाएँ कि हाँ, मान जा कि तूने ये बात की थी। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतना ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी और चीज़ें हैं कि अगर किसी ने किसी का कत्ल ना भी किया हो, ये इतना आपको जिस्मानी रिमांड लेके चीज़ें कर देंगे, वो फिर भी कहेगा हाँ भाई, मैंने उस बंदे को मारा है, लिहाज़ा मैं इनसे मेरी जान बख्शी हो जाए। तो ये जिस्मानी रिमांड की जो इस्तराह है, ये पाकिस्तान के अंदर इसकी तारीफ़ ये है, तो जिस्मानी रिमांड लेकर उसके तौर के ऊपर उस बंदे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उस इन्वेस्टिगेशन में कोई इंसानी हकूक़ और चीज़ें जो हैं बुनियादी, उनको नहीं देखा जाता। तो अब ये इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कब तक रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, उसमें एफआईए ने तहकीक पहले से कर ली है। ये तो हर किसी की कोई ज़रूरत नहीं है जो जिनमें जिस्मानी रिमांड के दौरान आम लोगों के साथ होता है, वो इनके साथ किया जा सके, लेकिन इसको जिस्मानी रिमांड कहते हैं और जिस्मानी रिमांड के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ये भी कुछ काले कवानीन लगते हैं, ताहम बाज़ जगहों के ऊपर तो इनकी ज़रूरत भी पड़ती है, वो वकला बेहतर बता सकते हैं। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो आखिरी उम्मीद हैं। अब देखते हैं कि चीफ साहब जो आइन पे अमल करवाना चाहते थे, जो बहुत कुछ चीज़ें करना चाहते थे, आज इमरान खान के केस के हवाले से तो वैसे भी उनके ऊपर ये दाग लगा है कि वो उनकी पार्टी के हैं, उनकी जो सास हैं, वो जलसों में जाती हैं, फ़लाँ चीज़ें करती हैं। अब बद से बदनाम बुरा या एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना ही दिया था, तो अब आगे चल के वो क्या कर पाएँगे, या उनके हाथ बंधे हैं, या कैसी चीज़ें होंगी, ये आप भी देखते जाएँ, हम भी देखते हैं। अगले गोरखधंधा में इससे अहम खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।